3 منظر کو بیان کر چکے ہیں، اور چوتھا منظر جو شہر کے مغربی حصے میں تھا اور انجینئر اس کو دیکھ رہا تھا، یہ بھی بہت دلچسپ منظر ہے۔ ایک 35 سالہ خاتون ہے کہ جو فٹ پاتھ پر چل رہی تھی۔ شیاطین کا ایک لشکر اس کے پیچھے چل رہا تھا۔ خاتون بینک کے سامنے پہنچتی ہے تو رک گئی، چاہتی تھی کہ بینک میں داخل ہو۔ بینک کے سامنے 11 سیڑھیاں تھیں اور ان سیڑھیوں پر شیاطین نے اس کو مکمل طور پر گھیرا ہوا تھا۔ میں اس کی بری آوازوں کو سن رہا تھا اور ان کے اندر سے نکلنے والے بدبودار سیاہی کو دیکھ رہا تھا۔ روحانی آواز نے مجھ سے کہا کہ یہ خاتون ریاضی کی ٹیچر ہے۔ اس کے پڑوس میں ایک فقیر خاتون رہتی ہے جس کو ڈاکٹر نے فوری آپریشن کرنے کا کہا ہے، لیکن اس کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ جب یہ ٹیچر کو معلوم ہوا تو بغیر اس کے کہ کسی کو معلوم ہو یہ چاہتی ہے کہ اپنے پڑوسی کی مدد کرے۔ وہ چاہتی ہے کہ بینک میں سے پیسے نکال کر اپنی تمام جمع پونجی اس خاتون کو دے دے۔ جب سے اس کے ذہن میں پڑوسی کی مدد کرنے کی فکر آئی ہے، اس وقت سے شیاطین نے اس کو نہیں چھوڑا ہے۔ شیاطین نا امیدی سے سیڑھیوں کی جانب دیکھ رہے تھے کہ سیڑھیوں کے اوپر کی جانب اچانک ایک خوفناک شیطان کے جو لال بیگ اور سانپ کی مانند تھا ظاہر ہوا۔ پہلے نیچے والوں نے کوشش کی، جب کام نہیں ہوا تو بڑے کو بلایا۔ اس کی زبان دراز تھی، آنکھیں سرخ، اور وہیں سے اس نے خاتون کو وسوسہ کرنا شروع کیا۔ جب وہ آخری سیڑھیوں پر تھی تو اس کے چہرے کو اوپر کیا اور کہا، تمہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ تم کیا کر رہی ہو؟ سارے پیسے بینک کے لے کر پڑوسی کو دے رہی ہو۔ ایک منطقی دلیل لاؤ کہ تمہارا یہ کام صحیح ہے۔ شیطان کی انتہائی دلچسپ آواز کہ یہ ہمارے لیے بہت آشنا ہے کہ ہم بھی اسی طریقے سے سوچتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ یہ سوچ کس کی ہے۔ تمہارا اس خاتون سے کیا تعلق ہے؟ تم اس کی بہن ہو، ماں ہو، کون ہو؟ تم تو اسے اچھی طرح جانتی بھی نہیں ہو سکتا ہے وہ تمہارے پیسوں کو واپس نہیں لوٹائے۔ کہاں سے لا کر واپس کرے گی؟ تم عورت ہو، مجبور نہیں ہو کہ ان پیسوں کو جمع کر کے تم نے کتنی قربانیاں دی ہیں، اپنی کتنی خواہشوں کو چھوڑا ہے۔ اگر کل مریض ہو گئی تو کون تمہاری مدد کرے گا؟ کون تمہیں پیسے دے گا؟ تمہارا شوہر تو مر گیا ہے، تمہارے ماں باپ کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، کون مدد کرے گا؟ یہ وہی جملات ہیں کہ جس کی قرآن نشاندہی کر رہا ہے۔ چاروں طرف سے حملہ کرتے ہیں شیاطین۔ مرحوم علامہ المیزان میں فرماتے ہیں کہ اس حملے میں آگے کی طرف سے مستقبل ہے، پیچھے سے ماضی ہے۔ پہلے کسی نے مدد نہیں کی، بعد میں بھی کوئی مدد نہیں کرے گا۔ سیدھی جانب فضائل ہیں، الٹی جانب برائیاں ہیں۔ اتنے سارے اچھے کام کیے ہیں، اب اس کام کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر برائیاں بھی اسی طرح کہتی ہیں، تم کیوں دوسروں کی مشکلات کی فکریں کر رہے ہو؟ تمہارے پاس تو خود ڈھیر ساری مشکلات ہیں۔ پیسے کو بینک میں رہنے دو، مستقبل میں اس کی ضرورت پڑے گی۔ اس کے بعد انجینئر کہتا ہے کہ میں نے اس کے بعد آگے کے منظر کو نہیں دیکھا کہ شیطان کامیاب ہوا کہ نہیں۔ 5واں منظر تھوڑا سا طولانی ہے، لیکن انجینئر کہتا ہے کہ میں بیک وقت اس منظر کو بھی دیکھ رہا تھا۔ ہمارے شہر کا شہردار اپنے دفتر میں اپنی میز کے پیچھے ایک بہت ہی اچھی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ بہت ہی دلچسپ منظر ہے، سیاسی منظر بھی ہے۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ کمرے میں اکیلا نہیں ہے۔ یہ نیا شہردار تھا کہ اپنے کام کی جگہ پر بیٹھا ہوا تھا اور سمجھ رہا تھا کہ وہ کمرے میں تنہا ہے۔ اس سے پہلے والے شہردار کی روح میز کے سامنے ہوا میں رینگ رہی تھی۔ اس سے پہلے کا شہردار جو ابھی تازہ مرا تھا اور یہ اس کی جگہ پر آیا تھا، وہ روح ہوا میں رینگ رہی تھی اور اس نئے شہردار کو برا بھلا کہہ رہی تھی۔
وہ کہتا ہے کہ ایسی گالیاں دے رہی تھی کہ زبان پر لانے پر شرم محسوس ہوتی ہے۔ بہت حیرت کی بات ہے کہ ارواح بھی کیا ایسی ہوتی ہیں کہ جو گالیاں دیتی ہیں، بری باتیں بھی کرتی ہیں۔ لیکن جن لوگوں نے پہلے حصے سے ان ویڈیوز کو سنا ہے وہ جانتے ہیں کہ بیان کیا تھا کہ عادتیں روح کے ساتھ جاتی ہیں، ملکوتی شکل میں ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ مرحوم آغائے نخودکی کہتے ہیں کہ ایک قبرستان سے گزر رہا تھا کہ دیکھا ایک قبر سے آواز آ رہی تھی، سفید کھیرا 1000 تومان، وہ ابھی تک آوازیں لگا رہی تھی اس کی روح۔ بہرحال قبلی شہرداری کی روح کو کچھ سکون آیا، میز کے قریب نیچے کی طرف گئی۔ وہ میز کے اندر چلا گیا اور حسرت سے نئے شہردار کو دیکھا اور کہا، بہت باشکوہ میز ہے، ایسا نہیں ہے؟ جب اس کے پیچھے بیٹھو گے تو احساس کرو گے کہ کوئی اور ہی انسان ہو، احساس کرو گے کہ سب پر اور سب چیزوں پر مسلط ہو۔ جانتے ہو کہ یہ میز مجھے شخصیت دیتی تھی، اعتبار دیتی تھی، سنگینی دیتی تھی، میرے مقام کی قدرت کا مظہر تھی۔ ان سالوں میں کہ میں شہردار تھا میرا مقام ہی میرا سب کچھ تھا، میری ناموس تھی، یہ میری خدا تھی، پیغمبر تھی، دین تھی، جو شان و قدرت میرے پاس تھی پورے شہر میں مشہور تھا میں۔ تم ان تمام سالوں میں میرے سیکرٹری تھے، دیکھتے تھے کہ لوگ کس طرح میرا احترام کرتے تھے، ضرور وہ لوگ میرا احترام کرتے تھے۔ تمہیں بھی اچھی طرح معلوم ہے کہ پچھلے سالوں میں نے کتنی محنت کی تھی۔ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میں نے اپنا تمام وقت شہرداری کے لیے وقف کر دیا تھا، اپنی بیوی بچوں، کھانے پینے، سب چیزوں کو چھوڑ دیا تھا، صرف اس شہرداری سے چپک گیا تھا۔ ساری محنتیں خود کو دکھانے کے لیے تھی، اپنے مقام کو برقرار رکھنے کے لیے تھی اور خود کو اس میز کے پیچھے قائم رکھنے کے لیے تھی۔ میں جانتا ہوں کہ میں گردن تک فساد میں ڈوب گیا تھا، رشوت لیتا تھا، کمزور لوگوں کے حق کو پامال کرتا تھا، جھوٹ بولتا تھا، لوگوں کی زمینوں کو چالاکی اور مکاری سے ان کے ہاتھوں سے لے لیتا تھا۔ بہرحال اپنے منافع کی خاطر خدمت انجام دے رہا تھا، مگر ایسا نہیں تھا۔ لہٰذا قبول کرو کہ میں اس میز کا سزاوار تھا، لیکن اب تم نے میری عزیز میز کو، میرے مقام، میرے منصب کو چھین لیا ہے۔ مجھے تم سے نفرت ہے، میں تم سے بیزار ہوں۔ میں حاضر تھا کہ مرنے کے بعد سیدھا جہنم میں چلا جاؤں، لیکن حاضر نہیں تھا کہ کوئی میری میز کے پیچھے بیٹھے۔ تم نہیں جانتے کہ مقام اور منصب کیا ہوتا ہے، تم نہیں جانتے کہ میں کسی اور کو اس میز کے پیچھے نہیں دیکھ سکتا، میں کتنا رنجیدہ ہو رہا ہوں، تم نہیں جانتے میں کس طرح قضاوت اور حسرت سے خود کے گرد گھوم رہا ہوں، جیسے چپکلی کو گرم تیل میں ڈال دیا گیا ہو، جیسے سانپ کو تنور میں ڈال دیا گیا ہو، اس انسان کی مانند کہ جس کے گلے میں گرم پانی ڈال دیا گیا ہو۔ جانتے ہو کہ سب سے زیادہ دردناک کیا ہے؟ میرا تمام غصہ، میری تمام حسرتیں سب بے فائدہ ہیں۔ سابق شہردار کی روح ان باتوں کو بیان کرنے کے بعد لرزنے لگی اور پھر اسے تشنج ہو گیا اور مکمل طور پر وہ سب چیزیں بھول گیا۔ پوچھا، کیا اسے فراموشی کی حالت تھی؟ انجینئر کہنے لگا کہ ہاں، چکرانے والی، حیران زدہ کرنے والی حالت کے بعد مکمل طور پر وہ سب کچھ بھول گیا اور حیرت سے اس کمرے کو دیکھنے لگا کہ جیسے پہلی بار اس کمرے کو دیکھ رہا ہو۔ یہ حالت بار بار اس کے ساتھ تکرار ہوگی۔ ہم ایک بار کا منظر دیکھ رہے ہیں جبکہ وہ شخص اس کو دائمی حالت میں قیامت تک اس حال میں رہے گا، اور پھر وہ پاگلوں کی طرح اس سیکرٹری کی جانب بڑھتا ہے کہ تم یہاں پر کیا غلطی کر رہے ہو، کس نے تمہیں اجازت دی ہے کہ میری میز کے پیچھے جا کر بیٹھو، جلدی سے اٹھو، میری کرسی ہے۔ وہ پوری کوشش کرتا ہے کہ اسے کرسی سے اٹھا کر کمرے سے باہر پھینک دے،
لیکن جب لمس کرنے میں کامیاب نہیں ہوتا ہے تو وہ اسے دوبارہ یاد آتا ہے کہ وہ مر گیا ہے۔ اس کا غصہ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے، چلانے لگتا ہے اونچی اونچی آواز میں، نئے شہردار کو لعنتیں دیتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، پھر سکون میں آتا ہے۔ پھر تھوڑی دیر کے گزرتی ہے، حسرت سے شہردار کی طرف نگاہ کرتا ہے اور پھر وہی اول سے وہ تمام باتیں کرنے لگتا ہے۔ انجینئر سے پوچھا، کیا روحیں خود کے اسیری جسم میں قیدی ہیں؟ کیا یہ برزخی عذاب ہے؟ غور کیجیے گا۔ انجینئر کہتا ہے کہ میری نظر میں برزخ کا عذاب سخت ترین عذاب ہے، کیونکہ حقیقت میں خدا کہتا ہے کہ جس چیز سے تو نے دل لگایا تھا میں نے وہ تجھ سے لے لی ہے، یہاں ہمیشہ نہیں رہو گے، جاؤ تیار ہو جاؤ، بالا تر زندگی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اگر یہ سب مقام اور منصب ہمیشہ کے لیے ہیں تو آج کسی کے پاس کچھ نہیں ہوتا۔ جس کے پاس پہلی بار وہ مقام اور منصب آتا وہ آج تک اسی کے پاس قائم رہتا۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ جو بھی آتا ہے وہ سوچتا ہے کہ یہ سب کچھ میرا ہے، ہمیشہ کے لیے میں اس کا مالک بن گیا ہوں۔ خدا چاہتا ہے کہ عقل کے ساتھ زندگی کریں، حقیقت کے ساتھ زندگی کریں۔ ایک بزرگوار کہتے ہیں کہ میرا یہ حال ہے کہ میں نے سوٹ کیس کو پیک کیا ہوا ہے اور روڈ پر گزرنے والی گاڑیوں سے التماس کر رہا ہوں کہ مجھے سوار کر لو، اس دنیا سے لے جاؤ۔ وہاں کیا ہے؟ کیا دیکھا ہے اس نے وہاں جو اس طریقے سے تیار ہے؟ اس نے وہاں پر ایک زندگی تشکیل دی ہے۔ اگر ایک ملک سے دوسرے ملک جانا چاہتے ہیں اور اس ملک میں سب کچھ بیچ دیا ہے تو ہوائی جہاز میں بیٹھنے اور پرواز کرنے کا خوف نہیں ہوگا، بلکہ بے قرار ہوگا، بار بار گھڑی دیکھے گا۔ انسان جب یہ تمام چیزیں سنتا ہے تو اس کا دل چاہتا ہے کہ بس اس دنیا میں چلا جائے۔ مومن کام کرتا ہے اور شفٹنگ کا منتظر بھی ہے۔ دنیا کو ویسے کون آباد کرتا ہے؟ دنیا کو وہ لوگ آباد کرتے ہیں جنہیں دنیا سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، کیونکہ جن لوگوں کو دنیا سے دلچسپی ہوتی ہے، جو دنیا سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا زیادہ تر کام یہ ہوتا ہے کہ اپنے منصب اور اپنی سیٹ کو قائم رکھیں، اس کی حفاظت کریں، شہردار کی طرح۔ وہ جو صبح سے شام تک کنویں کھودتا ہے اور پھر اس کو وقف کر دیتا ہے اسے امیر المؤمنین علیہ السلام کہتے ہیں۔ ایک شخص کے جو میز سے تعلق رکھتا ہے اور میز کو اس سے لے لیا جاتا ہے، اس کے منصب کو اس سے لے لیا جاتا ہے، اور سب سے دردناک یہ ہے کہ اس منصب کو اس کے رقیب کو دے دیا جاتا ہے۔ اس دنیا میں بھی درد کو برداشت کرتا ہے اور جب وہاں چلا جائے ہاتھ پاؤں بند ہو گئے، کس قدر دردناک ہے۔ جس کو قطرہ قطرہ جمع کیا تھا وہ ہاتھ سے چلا گیا۔ ایک شخص گھنٹوں پیدل چلتا تھا، آنے اور جانے کے کرائے کو بچاتا تھا، پائی پائی اس نے جمع کی، اور جب وہ مرا تو اس کے بچے اس فکر میں تھے کہ اتنے سارے پیسوں کو کیسے خرچ کریں گے۔ یہ باتیں سنتے ہیں تو ہمیں بھی درد محسوس ہوتا ہے، تو وہ کہ جس نے پائی پائی جمع کی تھی اس کو کتنا درد محسوس ہوا ہوگا۔ اور اس سے بھی زیادہ درد یہ ہے کہ ان پیسوں کا حساب اس مرنے والے کو دینا ہے۔ بچے ان پیسوں سے کیا کر رہے ہیں؟ جواب یہ دے رہا ہے۔ چھٹا منظر بھی انتہائی دلچسپ ہے، لیکن ساتواں منظر بہت دلچسپ ترین ہے، بڑوں کے لیے ہے۔ چھٹا منظر، ایک خاتون اپنے کمرے میں مطالعہ کر رہی تھی کہ اچانک ہارٹ اٹیک ہوتا ہے۔ وہ سکرات کی حالت میں تھی۔ انجینئر کہتا ہے کہ میں اس خاتون کو جانتا تھا، ماہر نفسیات تھی اور یونیورسٹی کی ٹیچر تھی۔ اس کے آخری لمحے میں ایک شیطان اس کے کمرے میں داخل ہوا۔ شیطان آخری لمحے میں آتا ہے اور وہ اپنا کام کر دکھاتا ہے، اپنا آخری حربہ استعمال کرتا ہے، اپنا زور استعمال کرتا ہے، اپنی پوری طاقت استعمال کرتا ہے
اور اگر اس آخری لمحے پر آپ کو دنیا سے محبت یا کسی چیز سے محبت ہے تو وہ اس کے ذریعے آپ کا ایمان آپ سے لے لیتا ہے۔ امام خمینی کا ایک بیٹا تھا اور وہ ان کو بہت چاہتے تھے۔ علی نام تھا کہ جو آج کل نجف میں ہے۔ امام کے انتقال کے وقت 3 سے 4 سال کے تھے۔ آخری دنوں میں امام علی کو بلاتے تھے کہ اسے لے آؤ، مجھے اسے دیکھنا ہے۔ لیکن جس دن امام کا آخری دن تھا کہا کہ علی کو مت لے کے آنا، اسے نہیں آنے دینا۔ سب کو تعجب ہوا کہ یہ کیا ہو گیا، لیکن ایک بزرگوار کا کہنا ہے کہ مجھے اس کا راز معلوم ہے۔ نہیں چاہتے کہ آخری وقت میں شیطان اس کے ذریعے سے حملہ کرے۔ اب اس ماہر نفسیات خاتون کے پاس شیطان پہنچتا ہے اور اس کو وسوسہ کرنا شروع کرتا ہے، تم مر رہی ہو، اب کچھ وقت نہیں بچا تمہارے پاس، صرف چند لمحے کے بعد مر جاؤ گی، تمہارا کام ختم ہو جائے گا۔ پس جس خدا کی پرستش کرتی تھی وہ کہاں ہے؟ کہاں ہے وہ خدا اور اس کے فرشتے کہ جس پر اعتقاد رکھتی تھی کہ تمہارے سرہانے آئیں گے؟ اگر یہ اعتقاد صحیح ہوتے تو ابھی تم ان کو دیکھتی۔ اے بدبخت، کس بنیاد پر تم نے پوری عمر اس جھوٹ پر یقین کیا؟ کس قدر احمق رہی؟ اس آخری بچے ہوئے لمحے میں حقیقت کو قبول کرو۔ حقیقت یہ ہے کہ نہ خدا ہے اور نہ فرشتے اور نہ کچھ اور۔ انسان موت کے ساتھ نابود ہو جائے گا۔ شیطان نے اپنے ان جملوں سے اس خاتون کو مضطرب کر دیا تھا۔ وہ سخت پریشان تھی۔ روحانی آواز کہتی ہے، دیکھو شیطان انسان کے آخری لمحے تک اس کی جان نہیں چھوڑتا ہے۔ انجینئر کہتا ہے کہ میرا دل اس خاتون کے لیے بہت تڑپ رہا تھا اور میں خود سے کہنے لگا کاش کوئی اس سے کہے کہ شیطان کی یہ باتیں جھوٹی ہیں، ایک فریب ہے، جال ہے۔ کاش کوئی اس خاتون کی آنکھوں سے حجاب کو ہٹائے تاکہ دیکھ سکے۔ 7واں منظر، انتہائی معذرت، حقیقت کو بیان کرنا ہے، لہٰذا اس منظر کو بھی بیان کرنا پڑے گا۔ ایک شخص کی جس کی موٹی موٹی مونچھیں تھیں، طاقتور باڈی تھی، مستی کی حالت میں اپنے تخت پر گرا ہوا تھا۔ وہ ایک ایسا شخص تھا جو اپنے مرد ہونے پر بہت فخر کرتا تھا، اپنی مونچھ کے بال کو بہت زیادہ اہمیت دیتا تھا۔ زمانے سے زیادہ اس کے مونچھ کے ایک بال کی اہمیت تھی اور اس بہت زیادہ غرور کی وجہ سے اس کے کچھ تفرقات تھے۔ وہ خاتون کے بارے میں اچھی سوچ نہیں رکھتا تھا۔ عورتوں کے بارے میں اس کی نظر میں عورت صرف ایک مفعول تھی۔ وہ اس قدر مست تھا کہ بے ہوش ہو جائے، اور اس حال میں اس کے گرد چند شیاطین رقص کر رہے تھے، خوفناک رقص، آہستہ حرکات کے ساتھ، کٹ پتلیوں کی مانند، لوہے کے آدمیوں کی مانند۔ وہ ایک مسیر میں دائرہ بنا کر پاؤں کو پٹک رہے تھے اور ان کے دائرے کے درمیان ایک شیطان وحشتناک انداز میں مکمل برہنہ لیٹا ہوا تھا، ایسی حالت میں لیٹا ہوا تھا کہ جیسے مینڈک پشت کے بل اس کی 5 ہاتھ اور 5 پاؤں تھے۔ اس کے ہاتھ اور پاؤں مسلسل حرکت کر رہے تھے۔ وہ مست شخص مکمل طور پر بے ہوش ہو گیا تھا۔ جیسے ہی وہ مکمل طور پر بے ہوش ہوا، اس درمیان والے شیطان نے پلنگ پر ایک چھلانگ لگائی